الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرآن مجید کے حوالے سے اہل کتاب کی جو 3 رویے تھے، ایک تو وہ تحریف معنوی کے مرتکب ہوا کرتے تھے، ایک وہ تحریف لفظی کے مرتکب ہوا کرتے تھے، ایک ان کے جو عوام تھے وہ صرف ناظرہ تو پڑھ لیتے تھے قرآن مجید کو سمجھے بغیر. اس پر کل گفتگو ہوئی تھی. ہم اپنے جو سلسلہ جو رمضان سے پہلے چل رہا تھا سورہ روم، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کے معبود برحق ہونے کی دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ ہے کہ اس اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے انسانی تاریخ میں پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام، عورت کا پہلا روپ بیوی ہے. قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ قرآن مجید سے روشنی لیا جائے اور اسی روشنی سے اپنے گھروں کو روشن کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت سے پہلے عورتوں پہ بے تحاشا ظلم و زیادتی لوگ کیا کرتے تھے. اسلام نے ان تمام ظالمانہ نظام کو ختم کر کے دفنا کر اس کو مکمل طور پر ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین میاں بیوی کے رشتے کو اپنی توحید کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، تمہارے رب کے رب ہونے کی نشانیوں میں سے اہم ترین نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے ازواجن، بیویاں. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے. ہم گھروں کو کیا کہتے ہیں؟ مسکن. گھروں میں رہنے والے کو ساکن، رہنے والا، ٹھہرنے والا. انسان جب نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے وہ بے سکونی کی حالت میں گزر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے کام شادی ہونے کے بعد آدمی کو سکون ملتا ہے. وہ آگے پیچھے دوڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ ایک حد تک ختم ہو جاتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلا فائدہ یہ ہے بیوی کا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. انسان کام کاج کر کے تھک ہار کر گھر لوٹتا ہے، اس کو سکون کی ضرورت ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن خاتون کی نشانی یہ ہے جب اس کے خاوند اس کی طرف دیکھتا ہے اسرتہ، وہ اپنے خاوند کو اپنی اداؤں سے، اپنے رویوں سے اسے خوش کر دیتی ہے. جب وہ گھر میں موجود نہ ہو اس کی گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت و آبرو کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کے سب فائدہ اٹھانے کے سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
اور سب سے بہترین زندگی گزارنے کے سامان میں سے سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت سے انسان کو سکون میسر آتا ہے۔ شادی کا پہلی حکمت لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکونت اختیار کرو، سکون حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی جب آپ علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ اپنی ازواج مطہرات سے اس بات کو شیئر کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ فرماتے حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو میرے رب نے محبوب بنا دیا ہے۔ الطیب والنساء وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میرے رب نے میرے لیے محبوب بنا دی ہے۔ الطیب، خوشبو، والنساء، اور عورت، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھا ہے۔ تو لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی آتی ہے اور آپ علیہ السلام پریشان تھے، آپ اپنی پریشانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی ہے، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، جس نے بھی قربانی لے کر آئے ہیں وہ قربانی کر لے اور اپنے سر وغیرہ ٹنڈ کر لے یا بال وغیرہ کاٹیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امید میں شاید اللہ کی طرف سے کوئی اور راستہ نکل آئے انتظار کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، ام سلمہ میں لوگوں کو حکم دے چکا ہوں لیکن لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اللہ کے حبیب آپ سب سے پہلے یہ کام کریں، آپ کو دیکھا دیکھی یہ صحابہ کرام کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر آپ باہر آئے، آپ نے حلاق کو بلایا، آپ نے حلق شروع کر دی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اسی کام میں لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شادی کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور دوسرا فائدہ مودۃ، انسان کو سچی محبت کی ضرورت ہے، انسان کو سچی محبت کی ضرورت ہے۔ وجعل بینکم مودۃ، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں ایک محبت بھی رکھی ہے۔ شریعت محبت سے منع نہیں کرتی، لیکن محبت کے نام پہ آوارگی ہے اس سے منع کرتی ہے۔ شریعت کے نام پہ آوارگی ہے اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ جس کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں وہ سراسر فراق ہے، سراب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو محبت کے نام پہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیاں بہت دیر تک چلتی نہیں ہیں، کیونکہ بنیاد جھوٹ پر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو انسپائر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے حد سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جب گراؤنڈ پہ اترتے ہیں تو حقائق اس کے بالکل برعکس دکھائی دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ شادیاں چلتی نہیں ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے محبت بھی رکھی ہے۔ محبت بھی انسان کی ضرورت ہے۔
جہاں پہ شریعت نے حرام راستوں کو مسدود کیا ہے تو وہاں پہ شریعت نے جائز راستہ بھی دیا ہے نکاح کی صورت میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے نکاح کی صورت میں جو سچی محبت ہے اس سے زیادہ سچی محبت دکھائی نہیں دی۔ تو نکاح محبت کے لیے ہے۔ وَرَحْمَةً، جوانی میں انسان کو بیوی سے محبت چاہیے ہوتا ہے۔ وَرَحْمَةً، عمر ڈلنے کے بعد اب رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، رحم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ شفقت اور مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں زندگی کی آخری عمر میں میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا سامان اللہ نے بنایا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی غور و فکر کر لے، لَآيَاتٍ، بہت سی نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، لَآيَاتٍ، بہت سی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے میاں بیوی کے رشتے میں اور ان کے درمیان سے ہونے والی اولاد کی صورت میں اور اولاد کے فوائد کی صورت میں اور میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے جو فوائد ہیں اس کی صورت میں لآیات، یقیناً ان میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے فوائد ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی شادی ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین ان کو ان کے گھروں میں سکون کا سامان مہیا فرمائے، اور جو ابھی نوجوانی کے میں ہیں اللہ ان کو ان کے اندر سچی مودت و محبت پیدا فرمائے، اور جن کی عمر ڈل چکے ہیں اللہ رب العالمین رحمت والی جو نعمت ہے اللہ ان سے مالا مال فرمائے، جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ انہیں نیک صالحہ رفیقہ حیات عطا فرمائے۔ هذا ما عندي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔